حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پتھر کو بھی سرکا سکتے ہیں۔ اگر تم پر یا تمہاری آل اولاد پر وبال جان آ جائے، مصیبت یا پریشانیوں میں گھر جاؤ، تو یہ کلمات بعد نماز فجر 100 مرتبہ پڑھا تو بیماریوں اور تنگ دستیوں سے نجات ہے، 500 مرتبہ پڑھا تو دنیا و مافیا کے شر اور شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے، 1000 مرتبہ پڑھنے سے وبال جان بھی تمہارے سر پر ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹل جاتی ہے۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان کو بتایا کہ ہرقل شاہ روم نے ان کو قریش کے کچھ سواروں کے ساتھ بلا بھیجا۔ وہ شام میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش کے ساتھ معاہدہ صلح حدیبیہ کر رکھا تھا، اور وہ اس کے پاس گئے۔ اس وقت وہ لوگ بیت المقدس میں تھے۔ اس نے ان کو اپنی مجلس میں طلب کیا۔ اس کے ارد گرد روم کے اکابر موجود تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا اور اپنے ترجمان کو بلایا اور کہا، تم میں سے اس شخص کا قریبی رشتہ دار کون ہے جو اس وقت نبوت کا دعوے دار ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا، میں نسب میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اس نے کہا، اس کو میرے قریب لاؤ اور اس کے دوستوں کو بھی قریب لاؤ اور ان کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دو۔ پھر اس نے ترجمان سے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ میں اس ابو سفیان سے اس شخص جو نبی ہے ان کے متعلق کچھ پوچھنے والا ہوں۔ اگر یہ میرے سامنے جھوٹ بولے تو تم اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، خدا کی قسم، اگر اس بات سے حیا نہ آتے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتا۔ پھر اس نے سب سے پہلے آپ کے متعلق جو بات مجھ سے پوچھی وہ یہ ہے کہ اس نے کہا، وہ یعنی حضور سے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، وہ ہم میں اعلیٰ نسب ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ دعویٰ تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا صاحب حیثیت لوگ ان کے پیروکار بن رہے ہیں یا صرف کمزور لوگ ہی ہیں؟ میں نے جواب دیا، کمزور لوگ ان کے پیروکار بن رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ اس نے پوچھا، کیا ان میں سے کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد اس دین سے ناخوش ہو کر اپنے پہلے دین پر واپس بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے پوچھا، انہوں نے اب نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے، کیا اس دعوے سے پہلے بھی تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ عہد شکنی بھی کرتے تھے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ البتہ اب ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی چل رہا ہے، معلوم نہیں وہ کیا کریں گے۔ ابو سفیان کہتے، میں اس ایک جملے کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی جملہ آپ کے بارے میں نہ کہہ سکا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے ان سے جنگ کی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے پوچھا، تمہارے اور ان کے درمیان جنگ کیسی رہی؟ میں نے جواب دیا، ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا نتیجہ بدلتا رہتا ہے، کبھی وہ ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کبھی ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں، اللہ واحد کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا معاملہ حکم دیتے ہیں۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو، میں نے تم سے ان کے نسب کے متعلق پوچھا تو تم نے کہا وہ تم میں عالی نسب ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء اپنی قوم کے اعلیٰ ترین نسب میں مبعوث ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ دعویٰ پہلے بھی کیا ہے تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے یہ دعویٰ پہلے بھی کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایسی بات کی پیروی کر رہا ہے جو پہلے بھی کہی گئی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی بادشاہ تھا تو تم نے جواب دیا، نہیں۔ میں نے سوچا، اگر ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ایسا شخص ہے جو اپنے آباء و اجداد کا ملک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اب جو باتیں وہ کہتے ہیں، کیا ان باتوں سے پہلے بھی تم ان پر جھوٹا ہونے کی تہمت لگاتے تھے تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے متعلق تو جھوٹ سے اجتناب کریں اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولنے لگے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا صاحب حیثیت لوگ ان کے پیروکار بن رہے ہیں یا صرف کمزور لوگ تو تم نے جواب دیا، کمزور لوگ، ایسے لوگ ہی رسول معظم کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے تو تم نے جواب دیا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ایمان کی حالت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جائے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ان کے دین میں داخل
عقل ہونے کے بعد اس دین سے بدظن ہو کر اس سے پھر جائیں۔ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں، اسلام کی لذت سے جب دل آشنا ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ عہد شکنی بھی کرتے ہیں تو تم نے جواب دیا نہیں۔ بات یہ ہے کیونکہ رسول عہد شکنی نہیں کیا کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تم کو کن کاموں کا حکم دیتے ہیں تو تم نے جواب دیا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور وہ تم کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں اور تم کو نماز، سچائی اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر تم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سچ ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر حکمرانی کریں گے جہاں میرے قدم لگے ہوئے ہیں۔ مجھے علم تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن میرا گمان یہ نہیں تھا کہ وہ تم میں ظاہر ہوں گے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کی زیارت کر سکوں گا تو میں ان کی زیارت کے لیے کوشش کرتا۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ پھر اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خط منگوایا جو آپ نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ امیر کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصری نے وہ خط ہر کل تک پہنچایا تھا۔ اس نے وہ خط پڑھا، اس میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط رسول خدا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہر کل شاہ روم کے نام ہے۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو زراعت پیشہ لوگوں کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ اور اگر وہ روح گردانی کریں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہر کل نے جب وہ باتیں کی جو اس نے کی اور وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد شور و غوغا اٹھا اور آوازیں بلند ہونے لگی۔ ہمیں دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ جب میں باہر نکالا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ابن ابی قبشہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت اونچا چلا گیا ہے، ان سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آپ غالب آ جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور ابن طور امیر بیت المقدس اور ہر کل شام کے عیسائیوں کے بشپ تھے، ابن طور بیان کیا کرتا تھا کہ ہر کل جب بیت المقدس آیا تو ایک صبح اس کی طبیعت میں بہت ملال پیدا ہوا۔ اس کے کسی مصاحب نے اس سے کہا: آج آپ کا مزاج ہمیں عجیب سا لگتا ہے۔ ابن طور کہتے ہیں ہر کل کہیں تھا اور ستاروں کی گردش کو دیکھا کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا: آج میں نے ستاروں میں دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اس زمانہ کے لوگوں میں سے ختنہ کون کراتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا: ختنہ تو یہودیوں کے سوا کوئی نہیں کراتا۔ یہودیوں کے متعلق آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک کے شہروں کے امیروں کے نام حکم نامہ بھجوا دے کہ ان کے شہروں میں جو بھی یہودی ہیں ان کو قتل کر دے۔ اسی اسنا میں ہر کل کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس کو شاہ غسان نے بھیجا تھا اور جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہر کل کو بتایا۔ جب ہر کل نے اس سے سوالات کیے تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا: جاؤ دیکھو کہ یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں۔ انہوں نے دیکھ کر اس کو بتایا کہ وہ ختنہ شدہ ہے۔ اس نے اس سے عربوں کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ختنہ کراتے ہیں۔ ہر کل نے کہا: یہ اس قوم کے بادشاہ ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہر کل نے رومیہ میں اپنے ایک دوست کو خط لکھا۔ وہ دوست علم میں اس کا ہم پلہ تھا۔ پھر ہر کل نے حمص کا قصد کیا، لیکن وہ حمص کی طرف اس وقت تک روانہ نہیں ہوا جب تک اس کو اس کے دوست کا خط نہ ملا جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہر کل کی رائے کی تائید کی تھی اور لکھا تھا کہ آپ نبی ہیں۔ ہر کل نے حمص میں روم کے اکابر کو ایک محل میں طلب کیا، پھر اس کو دروازے بند کرانے کا حکم دیا، پھر سامنے آیا اور کہا: اے رومیو، اگر تمہیں فلاح دارین ہدایت اور اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے میں دلچسپی ہے تو اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی پیروی کر لو۔ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے اور ان کو بند پایا۔ جب ہر کل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا تو کہا: ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ اور کہا: میں نے ابھی ابھی جو بات کہی تھی وہ محض اس لیے کہی تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس حد تک ثابت قدم ہو۔ میں نے تمہاری ثابت قدمی کو دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ تعالی
تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں بہت مصیبت زدہ ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر کسی دوسری زوجہ کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات نے یہی عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی میزبانی آج رات کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ ایک انصاری اٹھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس کی میزبانی کروں گا۔ وہ اسے اپنی قیام گاہ پر لے گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میرے پاس بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں۔ انصاری نے فرمایا، بچوں کو کسی طرح بہلا دو اور جب مہمان آئے تو چراغ گل کر دینا اور اس پر یہ زہر کرنا کہ ہم کھا رہے ہیں۔ وہ بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھایا۔ جب صبح ہوئی تو وہ انصاری حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس پر اللہ تعالی بہت خوش ہوا ہے۔ اس اعرابی شخص نے عرض کی، یہ انہی کلمات کا صلہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ کلمات پتھر کو بھی سرکا سکتے ہیں۔ اگر تم پر یا تمہاری آل اولاد پر وبال جان آ جائے، مصیبت یا پریشانیوں میں گھر جاؤ تو یہ کلمات بعد نماز فجر 100 مرتبہ پڑھا تو بیماریوں اور تنگ دستیوں سے نجات ہے، 500 مرتبہ پڑھا تو دنیا و مافیا کے شر اور شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے، 1000 مرتبہ پڑھنے سے وبال جان بھی تمہارے سر پر ہو تو وہ بھی اللہ تعالی کی قدرت سے ٹل جاتی ہے۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتک لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے تنگ دستیاں گھر میں بد اعتمادی اور مصیبتیں قدرتی آفاتوں اور بلاؤں سے خلاصی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ کلمات بہت محبوب ہیں۔ یہ کلمات اللہ تعالی سے التجائی دعا کرتی ہیں اور ان کی تمام مصیبتوں سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔